اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ود ربینہ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ مبارک تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایک نبوی اور قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ ماہ ربیع اول کی 11 تاریخ یعنی کہ پیر کا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید، قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی سورۃ کوثر کی ایک آیت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیز ہے اور اتنی جلدی فوری اثر کرنے والا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے آپ لوگ اتنی جلدی امیر ہو جاؤ گے اور مالا مال ہو جاؤ گے، دولت آپ کے پاس بے شمار آ جائے گی، آپ راتوں رات ارب پتی بن جائے گی، کھرب پتی بن جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ہے کہ آپ کو دنیا جہان کی ہر نعمت اللہ پاک اس مہینے کے صدقے عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا، جو نام اللہ پاک کا صفاتی نام اتنا برکت اور فضیلت اور شانوں والا ہے کہ جو شخص اس نام کی تسبیح پڑھتا ہے یا پھر اس نام کا وظیفہ کرتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اتنا مالا مال ہو جاتا ہے وہ شخص جو اس نام کی ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ پاک اسے نعمتوں سے نوازتا ہے اور دنیا جہان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اسے مالا مال کرتا ہے اور آخرت کی دولت میں بھی وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید، قرآن شریف پڑھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ قرآن صبح نہیں پڑھتے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے صبح ہم قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، اور گھر میں کئی مہینے کئی سال ہوتے ہیں کہ قرآن شریف بند پڑا رہتا ہے۔ جب قرآن شریف بند ہوتا ہے، جب ہم اسے نہیں پڑھتے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، انہوں نے میرے یار کا، میرے محبوب کا قرآن بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ، ان لوگوں کی قسمتیں، جن لوگوں نے قرآن بند رکھا ہے، قرآن نہیں پڑھتے، ان کی قسمتیں اور مقدر تقدیریں اسی طرح بند کر دیں، اور اسی طرح پھر ہمارے گھر میں مصیبت، تنگ دستی، پریشانیاں، بھوک پیاس، غربت ہمارے گھر میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اتنے جسمانی بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور مالی بھی کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں، ہماری روح کو غذا ملتی ہے، ہمیں جسمانی غذا ملتی ہے، جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ جس طرح انسان کا کھانا کھانا ضروری ہے، اسی طرح نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کھانا کھانے سے جسم میں سستی آتی ہے، جسم میں سستی آتی ہے، اور نماز پڑھنے سے جسم میں، ذہن میں، دل و دماغ میں پھرتی اور چستی آتی ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں اور جشن منائیں، خوشیاں منائیں اور صدقہ خیرات زیادہ کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو، دوسروں کا درد بڑھائیں، دوسروں کا درد سمجھے، اس کی تکلیف سمجھے، اس کی پریشانی سمجھے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ پاک ہم پر راضی ہو جائے گا اور خوش ہو کر وہ چیز بھی ہمیں عطا فرما دے گا جو ہماری قسمت میں نہیں تھی، یعنی کہ اولاد۔ اگر آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو آپ اس مہینے میں دعا اللہ پاک سے مانگیں۔ جب آپ نماز پڑھ کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں گے، فریاد کریں گے، التجا کریں گے، اے اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے، اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کو نیک اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔
یہ وظیفہ آپ ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے۔ ایک مرتبہ آپ یہ وظیفہ کریں اور معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ چلیے وظیفے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، بیل آئکن کو ضرور دبا دینا اور ساتھ کمنٹ اور شیئر بھی کرتے رہنا، شکریہ۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 5 نمازوں میں سے ایک نماز کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 5 نمازوں کے ساتھ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ہر دن بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کے علاوہ بھی دوسرے مہینوں میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے اور تیز وظیفہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر، پھر آپ نے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد، پھر آپ نے 11 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینی ہے۔ دعا رو کر اور گڑ گڑا کر مانگنا۔ دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وسیلہ اور آپ کی ولادت کا صدقہ ضرور مانگنا۔ میرا یقین ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، اللہ مبارک تعالیٰ وہ مقصد آپ کا کامیاب فرمائے گا، اور اب جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی فوری دعا قبول فرمائے گا۔ وظیفے کا وقت ختم ہوا، اب آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کی خدمت میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، آمین۔